جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ علم باطن کی طرف مائل ہوئے تو علوم ظاہری چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کے مرشد حضرت چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھا۔ مرشد کی جوہر شناس نگاہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سید گیسو دراز اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعے سے بھی منبع فیوز و برکات بن سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت گیسو دراز نے عربی اور فارسی میں چھوٹی بڑی کتابیں بکثرت لکھیں۔ سیر محمدی کے مؤلف نے حسب ذیل تصانیف کے نام لکھے ہیں۔ ملتقط، یہ صوفیانہ رنگ میں کلام پاک کی تفسیر ہے۔ تفسیر کلام پاک، یہ تفسیر کشاف کی طرز پر لکھنی شروع کی تھی، لیکن صرف 5 پاروں تک ہی تحریر فرما سکے۔ حواشی کشاف، تفسیر کشاف پر حواشی ہیں۔ شرح مشارق، حدیث کی مشہور کتاب مشارق الانوار کی شرح ہے۔ ترجمہ مشارق، یہ مشارق الانوار کا فارسی ترجمہ ہے۔ معارف، پیر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب عوارف المعارف کی شرح ہے جو عربی میں لکھی گئی۔ ترجمہ عوارف، یہ عوارف کی فارسی شرح ہے لیکن ترجمہ عوارف کے نام سے مشہور ہے۔ شرح تعارف، یہ شیخ ابو بکر بن محمد ابراہیم بخاری کی کتاب تعارف کی شرح ہے۔ شرح آداب المریدین، یہ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب ابو القادر سہروردی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تصنیف آداب المریدین کی عربی شرح ہے۔ شرح آداب المریدین، آداب المریدین کی ایک فارسی شرح بھی لکھی تھی جس کو مولوی سید حافظ عطا حسین نے ایڈٹ کر کے حیدرآباد سے شائع کیا ہے۔ شرح فصوص الحکم، یہ شیخ محی الدین عربی کی مشہور تصنیف کی شرح ہے۔ شرح تمہیدات عین القضاء حمدانی، یہ حضرت عبد المعانی عبداللہ المعروف بعین القضاء رحمت اللہ علیہ کی مشہور صوفیانہ تصنیف کی تمہیدات کی شرح ہے۔ ترجمہ رسالہ قشیریہ، یہ امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری کے رسالے کا فارسی ترجمہ ہے۔ حظائر القدس، اس کو عشق نامہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نسخہ بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کی کتب خانے میں موجود ہے۔ رسالہ استقامت الشریعہ بطریقۃ الحقیقت، اس میں شریعت، طریقت اور حقیقت کی بحث ہے۔ اس کا ذکر انڈیا آفس کے فارسی مخطوطات کی فہرست میں بھی ہے۔ ترجمہ رسالہ شیخ محی الدین عربی، رسالہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرح فقہ اکبر، عربی اور فارسی دونوں میں ہے۔ حواشی قوت القلوب، یہ حضرت طالب محمد بن ابی الحسن بن علی کی مشہور کتاب قوت القلوب پر حواشی ہیں۔ اسماء الاسرار، اس کتاب کو جناب مولوی محمد سید عطا حسین صاحب نے حیدرآباد سے شائع کیا ہے۔ اس کے متعلق خود حضرت سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، میری کتاب اسماء الاسرار میں باطل کو آگے سے آنے کا موقع ہے، نہ پیچھے سے۔ کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں توحید کی تجرید اور تفرید کے افراد کے سوا کچھ نہیں۔ اس بارے میں مولوی سید عطا حسین لکھتے ہیں، اس کتاب کے متعلق بعض بزرگوں کا خیال بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ فن تصوف و سلوک و معارف میں ہندوستان میں اس سے بہتر اور اعلیٰ تر کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ مبتدی، متوسط اور منتہا سب کے لیے مفید ہے۔ اس میں ذکر ہے، شغل ہے، مراقبہ ہے، مراتب سلوک کا بیان ہے، عشق ہے، توحید ہے، حقائق ہیں، معارف ہیں، غرض سب ہی کچھ ہے۔ حدائق الانس، اس میں معرفت کے کچھ اسرار بیان کیے گئے ہیں۔ مزید کتابوں کے موضوع ان کے نام سے ظاہر ہیں۔ ضرب الامثال، شرح قصیدہ مانی، شرح عقیدہ حافظیہ، عقیدہ چند ورق، رسالہ در بیان آداب سلوک، رسالہ در بیان اشارات محبان، رسالہ بیان ذکر، رسالہ بیان رایت ربی فی احسن صورہ، رسالہ در بیان معارفت، رسالہ در بیان بود و ہست باشد۔ سیر محمدی کے مؤلف نے ان خلافت ناموں کو بھی تصانیف میں شمار کیا ہے جو حضرت سید گیسو دراز نے اپنے خلفاء کو لکھ کر دیے تھے۔ ان تحریروں میں خلافت ناموں کی تعداد 4 ہے۔ بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے مخطوطات میں حضرت سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے کچھ رسائل کے یہ نام بھی ہیں۔
رسالہ در تصوف شرح بیت امیر خسرو دہلوی، رسالہ اسکار خانوادہ چشتیہ وجود العاشقین۔ بنگال ایشیٹک سوسائٹی کے مخطوطات میں حضرت سید گیسو دراز کی ایک تصنیف خاتمہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ بظاہر تو شروع آداب المریدین کا تکمیلہ یا ضمیمہ ہے، لیکن اب خود یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں حضرت سید گیسو دراز نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ایک سالک کی عبادات و معاملات کا لائحہ عمل پیش کیا ہے، جو آج بھی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو بھی حافظ سید عطا حسین صاحب نے بڑی محنت سے ایڈٹ کر کے ایک پرمغز مقدمے کے ساتھ حیدرآباد سے شائع کیا ہے۔ حضرت سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کا ایک مجموعہ بھی بنگال ایشیٹک سوسائٹی میں ہے، جس میں ان کے 61 مکتوبات ہیں۔ آپ کے خلیفہ شیخ ابو الفتح علاء الدین نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تذکروں میں حضرت سید گیسو دراز کے ملفوظات کے 4 مجموعوں کا ذکر آتا ہے۔ سیر محمدی میں ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد اکبر رحمت اللہ علیہ نے 2 مجموعے مرتب کیے تھے، ایک دہلی میں اور ایک سفر گجرات میں۔ بنگال ایشیٹک سوسائٹی انڈیا آفس اور برٹش میوزیم کے فارسی مخطوطات کی فہرستوں میں جوامع القلم کے مرتب کا نام محمد اکبر حسینی بتایا گیا ہے، جو فہرست نگاروں کی رائے کے مطابق حضرت گیسو دراز کے مرید تھے، لیکن جوامع القلم کا جو مطبوعہ ایڈیشن حیدرآباد سے شائع ہوا ہے، اس میں حافظ محمد حامد صدیقی صاحب نے مرتب کا نام حضرت گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے سید حسین المعروف سید محمد اکبر حسینی نے لکھا ہے۔ بہرحال جوامع القلم نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ کبھی کبھی سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ بے ساختہ غزلیں اور رباعیاں بھی کہہ دیتے تھے۔ ان غزلوں اور رباعیوں کو ان کے پوتے سید ید اللہ عرف سید قبول اللہ نے ایک دیوان کی شکل میں مرتب کیا تھا۔ حضرت سید گیسو دراز کی تصنیف اسماء الاسرار اور ان کے ملفوظات جوامع القلم میں تصوف کے بعض دقائق اور غوامض پر مبسوط اور مفصل عالمانہ بحثیں ہیں، لیکن ان مباحث کا اجمالی ذکر خواجگان چشت اور دوسرے صوفیاء کرام کی تعلیمات کے سلسلے میں ہو چکا ہے۔ اس لیے ان کے اعادے کی بجائے حضرت سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی تصنیف چاہیے ان ضوابط و قوانین کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو حضرت سید گیسو دراز کے نزدیک سالکوں کی زندگی کا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔